سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے گھر پر دستی بم حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ لاہور کے علاقے گارڈن ٹاؤن میں گزشتہ رات سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے گھر کے گیراج پر دستی بم حملہ کیا گیا، جس کا مقدمہ سی ٹی ڈی نے کانسٹیبل سجاد حسین کی مدیت میں درج کیا۔ حملے میں 3 افراد کانسٹیبل عامر علی، خرم شہزاد اور سجاد حسین زخمی ہوئے۔ حملے سے 2 گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر نے اوورسیز پاکستانی تاجروں کو یقین دہانی کرائی کہ ملک میں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے۔ امریکہ میں پاکستانی تاجروں کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں آرمی چیف نے جہاں بیرون ملک پاکستانیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دی، وہیں یہ یقین دہانی بھی کروائی کہ ملک میں عام انتخابات 8 فروری 2024 کو ہوں گے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ فیس بک اور انسٹاگرام کی پرنٹ کمپنی میٹا فلسطینیوں کی آواز دنیا تک پہنچانے میں رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے۔ غیر ملکی رپورٹس کے مطابق فلسطینیوں پر اسرائیل کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم کو میٹا سینسرشپ لگا کر سوشل میڈیا پر پھیلانے سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انتخابات شفاف اور لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی، جس پہ وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن اور صوبائی حکومتوں کو فریق بنایا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹر پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کیس پر الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق کل تک فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی انٹر پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کیس پر تحریک انصاف کی درخواست پر سماعت کی، جس سلسلے میں پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر عدالت میں پیش ہوئے۔ اسلام آباد میں بغیر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ٹریفک پولیس اسلام آباد کے مطابق وفاقی دارالحکومت کے داخلی اور خارجی راستوں پر ڈرائیونگ لائسنس چیک کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور لائسنس نہ ہونے پر اسلام آباد میں گاڑی داخل یا چلانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دور حاضر کی جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے پاکستان کٹلری ایسوسی ایشن وزیر آباد کے زیر انتظام ای کامرس ویب سائٹ علی بابا کی طرف سے ایک تفصیلی ورکشاپ منعقد ہوئی، جس میں طلباء و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں احسان الہی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کٹلری ایسوسی ایشن وزیر آباد کے آفس میں منعقدہ ورکشاپ کی صدارت چیئرمین کٹلری ایسوسی ایشن مہر شکیل اعظم نے کی۔ ورکشاپ میں ایگزیکٹو باڈی جنرل، باڈی ممبران، تاجر برادری کے افراد کے علاوہ طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ اس موقع پر علی بابا ویب سائٹ کی طرف سے چینل مینیجر مسٹر جیرمی وانگ اور ان کے ساتھی ماہرین بشیر بھٹی، منیب غفور، طیب حسین نے خصوصی شرکت کی، جنہوں نے نوجوانوں کو اپنا آن لائن کاروبار شروع کرنے کے حوالے سے تفصیلی لیکچر دیا۔ مہر شکیل اعظم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وزیر آباد میں، جو کہ پوری دنیا میں پہلے ہی کٹلری کے حوالے سے اپنی ایک پہچان رکھتا ہے، یہاں پر ای کامرس علی بابا ویب سائٹ اپنی خصوصی سروس مہیا کر رہی ہے۔ نوجوان ای کامرس کی تعلیم حاصل کر کے اپنے کاروبار کو فروغ دے سکتے ہیں، جس سے ملک کا زر مبادلہ بڑھے گا اور ہماری معیشت بہتر ہوگی۔ انہوں نے علی بابا ٹیم کا شکریہ ادا کیا اور آخر میں مہمانوں کو کٹلری سیٹ کے تحفے دیے۔ نگراں صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کی سروسز انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں تیسری بین الاقوامی میٹرنٹی اینڈ چائلڈ ہیلتھ سمپوزیم میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ مزید جانتے ہیں رانا سعید کی اس رپورٹ میں۔ نگراں صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کی سروسز انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں تیسری بین الاقوامی میٹرنٹی اینڈ چائلڈ ہیلتھ سمپوزیم میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اس موقع پر وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز، پرو وائس چانسلر یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر جنید رشید، پرنسپل سروسز انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر زہرہ خانم، فیکلٹی ممبران اور
طلبہ طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ نگران صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم کا شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ انتہائی بہترین موضوع پر بین الاقوامی سمپوزیم کے انعقاد پر سمس کی انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی نے سرکاری ہسپتالوں کے حالات بہتر کرنے کا سوچا۔ سرکاری ہسپتالوں کی ری ویمپنگ اسی مثبت سوچ کی عکاسی ہے۔ ہمیں پاکستان میں دوران زچگی ماں اور بچے کی اموات پر قابو پانا ہوگا۔ ماں اور بچے کی صحت کو یقینی بنا کر ہم اپنے بچوں کو موذی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ میڈیکل پروفیشن کی حفاظت کے لیے دہشت گردی کے مقدمات بھی بھگتے ہیں۔ پاکستان اگلے 20 سال بعد آبادی کے اعتبار سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہوگا۔ حمزہ ٹاؤن سب ڈویژن کی بڑی کارروائی، گرین کیپ سوسائٹی میں 100 گھروں پر بجلی کی چوری پکڑی گئی۔ راؤ سرفراز، راؤ غفار اور راؤ ہارون نامی ملزمان نے غیر قانونی طور پر 50 kVA ٹرانسفارمر لگا رکھے تھے۔ غیر قانونی ٹرانسفارمر کے ذریعے بجلی چوری کر کے 100 گھروں کو سپلائی کی جا رہی تھی۔ ملزمان کی جانب سے شدید مزاحمت، سنگین نتائج کی دھمکیاں جاری۔ ملزمان نے بجلی چوری کر کے لیسکو کو 30 لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا تھا۔ پاک پتن میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری، کھویا بنانے والے یونٹ پر چھاپا، ملاوٹ کرنے والے مالکان پر FIR درج کر دی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں طارق محمود کی اس رپورٹ میں۔ پاک پتن میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے علاقہ پرانا تھانہ کارروائی کرتے ہوئے کھویا یونٹ میں کھوئے کی تیاری میں ملاوٹ ثابت ہونے پر فوڈ سیفٹی ٹیم نے کھویا یونٹ کی پروڈکشن بند کر دی۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے ڈائریکٹر آپریشنر ساؤتھ کی ہدایت پر ملاوٹی کھویا اور سامان ضبط کر کے مالکان کے خلاف FIR درج کروا دی۔ گجرانوالہ میں جنرل الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کروانے کا دوسرا روز، امیدواروں کی طرف سے کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کروانے کا سلسلہ جاری۔ ریٹرننگ افسران کے دفتر کے باہر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کر دیے گئے۔ جروار میں SSP محمد انور کیتھران کی ہدایت پر گوٹکی پولیس کا روپوش اشتہاری ملزمان کے خلاف کارروائیاں جاری۔ خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے ایک اشتہاری روپوش ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم مختلف قسم کی جرائم میں ملوث تھا۔ جڈو میں ٹنڈو باغو روڈ پر رکشے کی چین میں چادر پھنس جانے کے باعث 40 سالہ شخص جاں بحق ہو گیا۔ حادثہ چادر گلے میں پھنس جانے کے باعث پیش آیا۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت اللہ بچائیوں کے نام سے ہوئی۔ اللہ بچائیوں کو رورل ہیلتھ سینٹر پہنچایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔